اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کے پروگرام کے ساتھ اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ آج پھر مظفر کبیر صاحب اور خاکسار عرفان احمد مل کر یہ پروگرام پیش کریں گے۔ اس سے پہلے مظفر کبیر صاحب کے ساتھ ہم نے 2 پروگرام کیے جن کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پر جرمنی کے ان افراد سے تھا جو کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں یا اپنے یہاں پر سیٹلمنٹ کے لیے ان کو گائیڈ لائن دی گئی تھی۔ 2 پروگرام تھے، ایک کے اندر لوگوں کے جو مسائل ہم تک پہنچتے ہیں یا جو سننے میں آتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ کبیر صاحب نے اپنے تجربے کی بنا پر دیا تھا۔ پھر اسی طرح جو حکومت نے جو بعض اسکیمیں شروع کی تھیں اسائلم سیکرز کے لیے کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں، اپنا نالج اپ گریڈ کرنا چاہتے ہوں، ان اسکیموں سے آگاہی دینے کے لیے ایک پروگرام کبیر صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ آج کل پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی پاکستان پچھلے عرصے کے اندر 2 فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان بھجوائی گئی ہیں، ڈیپوٹیشن ہوئی ہے جس میں 30-35 آدمی تھے وہ پاکستان گئے تھے۔ یہ حالات جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس میں بہت ساری جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس میں غفلت کا جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اسائلم کیس کو فالو نہیں کیا، ایڈریس تبدیل ہو گئے بعض لوگوں کے اور پوسٹ جو ہے وہ ضائع ہو چلی گئی۔ پھر وہ آخر وہ سٹیج آ گئی کہ بھئی سوائے ان کا ڈیپوٹیشن کے کوئی چارہ نہیں رہا۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے آج کا پروگرام ہم نے دوبارہ ترتیب دیا تھا، لیکن اس دوران جو 2 واقعات ہوئے ہیں ایک ہفتے کے دوران، جس میں پہلا واقعہ جو ہے وہ لائپزگ میں ہے جہاں ایک پاکستانی نوجوان نے ٹرام سے اترتے ہوئے ایک جو اس سے آگے نوجوان تھا اس کے پیچھے چھرا گھونپ دیا تھا، جس کو گرفتار کر لیا گیا اور وجہ اس نے یہ بتائی کہ اس سے پوچھا پولیس نے بھی تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے کہا جی میرا کیس ختم ہو گیا، مجھے ابھی ڈپورٹ کر دیں گے، اس ڈیپوٹیشن سے بچنے کے لیے میں نے یہ رستہ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ ڈیپوٹیشن سے بچنے کے لیے اور بھی ذرائع تھے، ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ نالج کی کمی کی وجہ سے اس نے اس فیل کو کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح جو کل فرانس میں واقعہ ہوا ہے جمعے کے دن، جس کے اندر ایک 18 سالہ پاکستانی نوجوان نے جو ہے وہ گوشت کاٹنے والے چھرے سے حملہ کر کے 2 بندوں کو زخمی کر دیا، جس کے اندر پولیس کی رپورٹ یہی ہے کہ بھی ایک 33 سالہ الجزائر کا بندہ تھا جو اس کے ساتھ گرفتار ہوا ہے اور اس نے اس کو اس فعل پہ نقصایا ہے۔ تو یہ معاشرتی ایک قسم کے معاشی مسائل بھی ہیں اور ان لوگوں کے مسائل بھی ہیں جو یہاں پر فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ تو اس لحاظ پہ اس سبجیکٹ پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج مظفر کبیر صاحب کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم اس لحاظ سے گفتگو کریں۔ آپ نے بھی کبیر صاحب یہ دونوں واقعات یقیناً پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ بھئی یہ ہماری جو نسل ہے جو یہاں پہ نوجوان بہت، جیسے وہ 18 سال کا تھا، 15 سال کی عمر میں آیا فرانس والا، اس نے اس 15 سال کی عمر میں اسائلم لیا، 30 سال سے 18 سال بھی کوئی ایسی عمر نہیں ہے۔ اب سوائے اس کے کہ اس کو کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں ملی، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ بھئی اس کو ایک صحیح ڈائریکشن بتا دیتا کہ بھئی آپ ان رستوں پر چلیں۔ تو ایسے افراد پاکستان میں یہاں بھی موجود ہیں، جرمنی میں بھی موجود ہیں اور یورپ ہر جگہ جہاں پر لوگ اسائلم لے رہے ہیں اس قسم کی کیفیت ہے۔ ان لوگوں کو اس لائن سے بچانے کے لیے آپ کوئی تجویز کر سکتے ہیں یا کوئی اس مسئلے پر گفتگو کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ عرفان خان صاحب، آپ نے دوبارہ خاکسار کو یہ موقع دیا کہ ہم اس فورم پر اس طرح کی گفتگو کر سکیں، اور خاکسار کا جو مقصد تھا ان تمام پروگرامز کا اور ان چیزوں کا، اس میں میں نے وائس آف جرمنی کی ٹیم سے بھی ڈسکس کیا۔ تو بنیادی طور پر ہم جو سیریز اس وقت پروگرامز کی کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا آگے مقصد بھی رہے گا، وہ یہی ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ آپ ایک کامیاب زندگی، اس کا تعلق بہرحال براہ راست یورپ کے معاشروں سے رہے گا کہ جب آپ یورپین معاشروں میں امیگریٹ ہو کر آتے ہیں تو آپ کس طرح اپنی کامیاب زندگی یہاں پر گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا تعلق بنیادی طور پر پوری دنیا میں جہاں بھی انسان رہتے ہیں، انسانوں کا ہم معاشرہ بلڈ اپ کرتے ہیں، ہم رہتے ہیں، اس سے ہوگا کہ آپ کامیابی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کامیابی کو کس طرح سے اچیو کرتے ہیں۔ تو
خاکسار کی رائے میں بنیادی طور پر کامیابی یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کی اکائی گھر ہوتا ہے، کہ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ کو سکون محسوس ہو، آپ ہر طرح سے سکون محسوس کریں، اپنی زندگی میں، اپنی مینٹل لیول میں، ہر طرح سے آپ کو سکون ہو۔ جو آپ نے پہلے 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، ان کی زندگی ابھی سٹارٹ پر تھی، بالکل ابھی تو وہ ینگسٹرز تھے، ابھی انہوں نے اپنی زندگی کو یہاں پہ شروع کرنا تھا، اور پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا تھا بھی۔ بالکل۔ اب اس بچے کو جس کی عمر 18 سال ہے اور وہ اس فرسٹریشن میں کہ اس کو کوئی اور حل نہیں مل رہا، اس نے جو ہے ایک راستہ اپنایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جرمنی میں 2015 سے لے کر گورنمنٹ نے، ہم پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آپ نے بھی شاید یقیناً سنا ہوگا بلکہ، کہ آؤس بلڈنگ ڈلڈنگ کا ایک ویزا ہوتا ہے۔ 18 اور 15 سال کے بچوں کو تو ویسے ہی یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا کمپنسیٹ کرتی ہے، یہ عمر ایسی فروٹفل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے یہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی ہاؤس بلڈنگ میں، یعنی کسی ایسے ادارے کے ساتھ کہ کوئی پروفیشنل ایجوکیشن، جس کو ہم پاکستان میں اپرینٹسشپ کہتے ہیں، کسی ادارے میں جا کر اپنے آپ کو جوائن کرتا، یا اسکولنگ میں اگر 15 سال میں آیا تھا تو اس کو یہ بھی رائٹ تھا کہ وہ اپنا ایک نارمل اسکول کی طرف چلا جاتا، یا وہاں پہ جا کے ان سے بنیادی طور پر فرق کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ نالج نہیں ہوتا۔ جہاں تک خاکسار کا تجربہ اس چیز میں رہا ہے، لوگوں کو یا موٹیویشن نہیں رہتی۔ ایک ٹائم آتا ہے جب وہ جا کر لوگوں سے علم پوچھتے ہیں اداروں میں جا کے، وہ صرف یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اسائلم کیس کے پاس ہونے کا انتظار کریں، اور کوئی رستہ بھی نہیں ہمیں نظر آ رہا۔ تو وہ اس چیز کو لے کر اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی اور رستے کی تلاش چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ان کے لیے پھر خطرناک ثابت ہوتا ہے بعد میں۔ اور میں نے چونکہ پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا، کامیاب زندگی کا تعلق بنیادی طور پر آپ کی موٹیویشن سے ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سی چیزوں کو بہت سے فیزز میں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو کبھی تکلیف ہوگی، کبھی آپ کو مشکل ہوگی، آپ کا کام ہے کہ آپ ان رستوں کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو یہ جو پروگرام کی سیریز ہم کامیاب زندگی کے اوپر جو پروگرام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جو مین مقصد رہے گا وہ یہی کہ آپ کو ہر طرح کی فرسٹریشن جو رہتی ہے، یعنی اس میں موٹیویٹ کرنا، آپ کو یہ گائیڈ لائن پرووائڈ ہو جائے، بنیادی طور پر پتہ لگ جائے۔ اور ہم 2 پہلوؤں پر اس پہ بات کریں گے، ایک تو ہمارا معاشی پہلو ہے اور دوسرا معاشرتی پہلو ہے۔ ہم جب بھی یورپ میں یا ایون پاکستان میں بھی یا اور ملکوں میں بھی جہاں پر بھی انسان بستا ہے، معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے، وہ معاشرے میں اپنے گھر میں، جیسے میں ذکر کر رہا ہے کہ گھر اس کا ہر معاشرے کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے، کیا وہ اپنی فیملی میں بچوں کے ساتھ ازدواجی زندگی میں، ہم مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ پروگرام کی سیریز چلائیں گے۔ تو جو ابھی آپ نے ذکر کیا، اگر میں اس کو مخصوص طور پر دیکھوں اور اس پر ایک نظر دوڑاؤں، تو یہ یقیناً ایسا موضوع ہے کہ جس میں اس بچے کو یا تو وہ خود سے موٹیویٹ نہیں رہا، اس نے علم کا دوسرا رستہ اپنایا نہیں، اس نے ہاؤس بلڈنگ وغیرہ جو اپرینٹسشپ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے اس کی طرف نظر نہیں اس کی گئی، اور پھر پریکٹیکم کا رستہ تھا کہ وہ کسی کمپنی میں کوئی پریکٹیکم ڈھونڈ لیتا، یعنی پریکٹیکل ایکسپیرینس کہیں کمپنی میں جا کے دیکھ لیتا۔ تو مختلف رستے تھے جو اس نے نہیں کیے، اور بالآخر فرسٹریٹ ہو کر جب اس کو کوئی رستہ نہیں ملا تو اس نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میں کسی پر حملہ کر دیتا ہوں، جس سے پولیس پکڑ لے گی، جیل میں رہنا بہتر ہے ایز کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں۔ اب یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے، دیکھا جائے تو یہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے چیز کہ آپ غور کیجئے کہ یعنی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں یہاں سے پاکستان چلا جاؤں گا تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ زندگی تو ہر طرح سے وہاں پر بھی انسان، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں تو وہاں پہ بھی یہ ایکٹ کرنا کہ آپ کسی پر حملہ کر دیتے ہیں، یہ تو کسی بھی طرح سے نہ جانے کیوں کہ اس کی ایجوکیشن کیا رہی ہے، اس کا وہ تمام طور طریقہ کیا رہا ہے، اس نے کس چیز میں اپنے آپ کو معاشرے میں پلا بڑھا ہے کہ اس نے یہ بہتر سمجھا کہ میں کسی پہ حملہ کر دوں اور یہاں رہوں۔ تو یہ بہرحال ہر طرح سے قابل مذمت ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اصل میں دراصل ایک گھریلو پریشر بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ باہر آتا ہے وہ آتا تو معاشی طور پہ کمانے کے لیے ہے نا، اور جب وہ رستے محدود ہو جائیں تو پیچھے سے پریشر کام کر رہا ہوتا ہے، جو بعض لوگ قرضہ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس چکر میں لوگ جو ہے لائن اپنی غلط کر لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو جس نے یہ رستہ اختیار کیا کہ بھئی
زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف جانے کی بجائے یا کوئی رستہ اختیار کرنے کی بجائے وہ زیادہ توجہ اس کی پیسہ کمانے کی طرف رہی، اور پھر اس میں وہ سٹیج بھی آ گئی کہ بھئی اس کا اسائلم کیس نہیں منظور ہوا۔ جی آپ نے بڑا اہم موضوع یہاں پر دوبارہ چھیڑا ہے، اور اس میں جو پہلو ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ معاشی طور پر خود کو سٹیبل کرنے کے لیے ہی زیادہ تر دیکھا جائے تو لوگ یہاں یورپین معاشروں کی طرف مائگریٹ ہوتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے، انسانی حق ہے کہ ٹھیک ہے، مگر ہم ایک پروگرام میں اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ لیگلی زیادہ سے زیادہ لیگل امیگریشنز کے تھرو یہاں ہیں۔ اگر ہم پرٹیکولرلی وہی مثال لیں جو آپ نے اس بچے کی دی ہے، تو کم از کم اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں ایجوکیشن ویزا پہ بھی یہاں آ سکتا ہوں، 18 سال یا 15 سال کی اس کی عمر ہے، تو وہ یہ غور کر سکتا تھا۔ اور جرمنی میں ہم یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن فری ہے، اور کسی بھی طرح سے اگر وہ یہاں پہنچا ہے تو بہرحال پیسے دے کر ہی آیا، تو وہ پیسے اگر وہ کسی اسٹوڈنٹ ویزا کے تھرو یا کمپنی میں اپرینٹسشپ کے تھرو یا پریکٹیکم کو یہ ڈھونڈ کر یا کوئی بھی ایسی ہاؤس بلڈنگ جو یہاں کی ایسی اسکیمز ہیں جن کے تھرو وہ آتا، تو اس کو کم از کم ایک چانس ملتا۔ تو لوگوں کو اس طرف غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم لیگل امیگریشنز لیں، ہم صحیح طریقوں سے یہاں پر آئیں، اگر کوئی اور رستہ ان کو ملتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، تو ان کو اس کو ڈھونڈنا چاہیے، رستے موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے میں ایک اور چیز کا جو بڑی اہم ہے یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے وائس آف جرمنی کے سیریز میں پروگرام میں بھی سفیر پاکستان کے ساتھ جب ہمارا ایک انٹرویو رہا تھا تو انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ جرمنی کی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ایسے ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر لیگل امیگریشنز جرمنی کی طرف زیادہ ہوں، یعنی اسٹوڈنٹ ویزاز کی یا پھر جو کوالیفائڈ ہائیلی اسکلڈ پروگرامز ہیں ان کی طرف، یا اور جو بھی لیگل راستے ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ رہے۔ تو بہرحال پاکستان گورنمنٹ بھی اس چیز میں موٹیویٹڈ ہے، اور لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ایک سکون دہ زندگی کو بنانے کے لیے، چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو، ان کی اپنی موٹیویشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور جو اہم بات ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہوں گا۔ میں پرسنلی ایک اپنے دوست کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اس کو ہم جرمنی میں کہتے ہیں ویک اسٹوڈنٹ، یعنی کہ وہ طالب علم جو کہ کام بھی کرتے ہیں، تو وہ کمپنی میں ایک قسم کی ہمارے ساتھ اپرینٹسشپ کر رہا ہے۔ تو اس سے میری ڈسکشن رہی، میں نے اس سے ذکر کیا اس بات کا، تو اس نے کہا میں پہلے اس پروگرام کے لیے آسٹریلیا میں میں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا تھا، تو آسٹریلیا میں اس نے بتایا کہ اس پروگرام کی ٹوٹل ماسٹرز پروگرام کی کاسٹ 60 لاکھ پاکستانی روپے تھی، اور جو جرمنی میں وہ کر رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ تو یہ جو ہم آگے سیریز میں ذکر کریں گے ان چیزوں کا اور ان باتوں کا، کہ جو ہم ٹیکسیشن دیتے ہیں، یہاں پہ جو ٹیکس کا نظام ہے، جو یہاں پہ ہمارے فائنینس کے جو دفاتر ہیں جن کو ہم بیورن کہتے ہیں، اس طرح سے ہمارے مختلف جو انشورنسز ہیں جس کو ہم ڈوائچ میں جرمن میں رینٹنفیزیشرونگن کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے فوائد کیا ہیں، ٹیکس دینے کے یہاں فوائد کیا ہیں۔ اسی طرح سے اور موضوعات رہیں گے جو کہ ہماری کامیاب زندگی کا راز ہیں جرمنی میں اور یورپ میں بھی، خاص طور پہ بنیادی طور پر ملتے جلتے قوانین ہیں پورے یورپ میں۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ انلیگل اور جو میری رائے میں وہ فضول راستے ہیں جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک نئی خراب ڈگر پر چل سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ کوئی لیگل راستہ ڈھونڈیں، کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں جس سے آپ کی زندگی کامیابی کی طرف ڈرائیو ہو۔ لیکن ایسے لوگ جو غیر تعلیم یافتہ ہیں یا انہوں نے بہت مطلب یونیورسٹی کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوئی یا اسکول بھی نہیں گئے ہوئے یا اسکول کی شروع کی جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، ایسے لوگ زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یہاں جرمنی کے اندر۔ ان کے لیے جو گورنمنٹ اسکیمیں وغیرہ یہاں شروع کی ہیں ان کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ بھئی تاکہ ڈیپوٹیشن سے بچنے کے لیے، ظاہر ہے جب کیس کمزور ہوگا تو وہ اس کا آخری حل تو ڈیپوٹیشن ہی ہے نا، اس سے پہلے جو حکومت نے اسکیمیں نکالی ہوئی ہیں ان کے وہ کسی ایسی گائیڈ لائن مطلب ان کو دے دیں ان بچوں کو کہ بھئی فلانے دفتر سے، ہر بھیوڑے جو ہیں وہ جرمنی کے ہر شہر میں موجود ہے، کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کے کیس خراب ہو رہے ہیں وہ فلانے بھیوڑے میں جا کے اپنی مطلب انمیلڈنگ کروائیں یا وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ جی آپ نے دوبارہ بہت ہی اہم موضوع کو ٹچ کیا ہے، چھیڑا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، آپ نے اس سیکٹر کا یا سیگمنٹ کا ذکر کیا ہے جو کہ کم کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ تو جرمن گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ان کے لیے بھی، میں آج سے 4 سال پہلے کا ذکر کروں، 2016 میں
انہوں نے ایک ویزے سٹارٹ کیا تھا جو کہ جس کو ہم آبائٹ ویزا، یعنی کہ جو لوگ کام کرتے تھے یہاں پہ، یعنی کہ جنہوں نے یہاں جابز ڈھونڈی ہیں، ان کو وہ ویزا دے رہے تھے. ویزا کی سکیمز تھیں، یعنی کہ آپ کو یہاں پر جاب کرتے ہوئے 1 یا 2 سال اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کہا تھا ہوا ہو تو ہم آپ کا کیس اگر اسائلم ایکسیپٹ نہیں بھی ہوا تو ہم آپ کو ویزا دیں گے. تو دیکھنا یہ ہے بنیادی طور پر، اور میں اس میں پرٹیکولرلی 1-2 دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے، جو کہ بیچارے بالکل مطلب یہ کہ بیچارے تو نہیں، وہ ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ان کی ول تھی اور بڑے موٹیویٹڈ تھے. وہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے کہ ایک ہوٹل میں، وہ مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ صفائی کا کام وہ کرتے تھے، اور ان کی ہوٹل کی جو مینجمنٹ ہے اس سے بڑی ان کی اچھی سلام دعا تھی اور بڑا رسپیکٹ کرتے تھے ان کی. تو انہوں نے وہ جو سارا ہوٹل میں جو وہ جاب کرتے تھے پراپرلی وہ رجسٹرڈ تھے جاب کے لیے، تو ان کی پوری فیملی کو اور ان کو انہوں نے ویزا دے دیا تھا، ورک ویزا. تو ہر دور میں، ہر ٹائم میں کچھ نہ کچھ ایسی سکیمز رہی ہیں، مگر آپ لوگ موٹیویٹڈ رہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہو. مثال کے طور پہ جب آپ یہاں آتے ہیں، آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں بالکل، ہم اس سیکٹر کو لیں تو وہ کم از کم کہیں نہ کہیں جاب تو ڈھونڈ سکتے ہیں. اب ہم اس نئے موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ دوست جاب تو کرتے ہیں مگر اس میں ان کی جو رجسٹریشنز ہوتی ہیں جو فائنینس آفیسز میں، وہ پورے اس کی نہیں ہوتی، یعنی کہ پیپرز کی نہیں ہوتی، یعنی وہ شو کم انکم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان نیکسٹ پروگرامز میں ہم ان باتوں کا بھی ذکر کریں گے کہ آپ اس جگہ پر جاب کریں جہاں پر آپ کی ورتھ بن رہی ہو. جب آپ انکم ارن کرتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں یا کسی بھی کنٹری میں تو اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. جی، تو اس بات کا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جیسے آپ مختلف ممالک پر جب غور کریں گے اور نظر دوڑائیں گے تو سیاستدان ایسے ہیں جن کے اثاثے جو ہیں وہ ان کی انکم سے زیادہ ہیں. یعنی کہ جب بھی آپ ایسا کوئی ذریعہ انکم کا اپناتے ہیں جس کا کہیں پر ریکارڈ موجود نہیں ہوتا کہ یہ کون سی انکم تھی، آپ نے کس طرح سے کمائے پیسے، اس کا آپ نے ٹیکسیشن اس پہ پراپرلی پے نہیں کی، تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی آپ کو جواب دہی دینی پڑتی ہے. تو ہم یقیناً زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا جائے معاشروں میں ہمارے، تو یہ تو مسلم ہیں اور خدا تعالیٰ کا بھی یہ قانون رہا ہے، اور دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم جن ممالک میں، یورپ میں جب رہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے سورس آف انکم رکھنے چاہیے اور اس طرح سے ہمیں اپنا بتانا چاہیے چیزوں کو کہ گورنمنٹس جو ہیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج کے پروگرام کی جو مین ریزن بنی وہ پچھلے ہفتے کے 2 واقعات ہیں جن کے اندر 2 پاکستانی نوجوانوں نے جو ہے وہ حملہ کر کے تو یہاں پر لوگوں کو زخمی کیا تھا. اور مین وجہ یہی ہے کہ بھئی ہم ایسے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جو اس قسم کی حرکات کرنے کی بجائے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی ان کے پاس انفارمیشن کی کمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے قدم اٹھائے، یہ ہم سیریز لے کے اب چلیں گے. اور یہ اس کا آج کا پہلا پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے ہمارے مخاطب وہ لوگ تھے جو مشکل حالات کے اندر پاکستان ڈپورٹیشن کے لیے مطلب انتظار کر رہے ہیں یا ان کے کیسز جو ہیں وہ خراب حالت میں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ آج کا پہلا پروگرام تھا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے یا اس سے ریلیٹڈ موضوع جو ہے وہ اس معاملے میں جو آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو یا آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں فون کے اوپر. اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کی ایسے مشکل جو لوگ ہیں ان کی فون کالز وغیرہ لے سکیں، یا آپ کے پاس کوئی بہتر تجاویز ہوں یا ایسے اداروں کا آپ کے علم میں ہو جو اس قسم کے حالات میں مدد کرتے ہوں تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، وہ بھی ہم لوگوں کو اسی پروگرام کے تھرو جو ہے گائیڈ لائن دیں گے. اس کے ساتھ ہی میں مظفر کبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.